اللہ پاک نے فرمایا او قصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھیرے ہوئی ہوں۔ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، زبردست بارش، اور اس میں بندہ گھر جائے۔ کل تو تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، سو ان کو تجارت نفع بخش نہ ہوئی، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا جن سے، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ پھر یہ تھا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ آج یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں۔ زبردست بارش ہو رہی ہے، اچھا، اور اس بارش میں تاریکی ہو، اندھیرا، زبردست اندھیرا ہو بارش کے اندر، اور بارش کے اندر بندہ پھنس گیا، اور بارش ہو رہی ہے اوپر سے اندھیرا ہے جی، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور بارش، اور اس میں اندھیرا، اور اس میں کڑک بھی ہو، بادلوں کے گرجنے کی کڑک، اور اس میں چمک بھی ہو، جب بجلی چمکتی ہے، تھنڈرنگ رمبلنگ۔ اچھا، ایسی بارش کے اندر بندہ پھنس جائے۔ اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے ان منافقوں کی، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش زبردست، اس میں اندھیرا، فل اندھیرا، اور پھر جیسے اندھیرے میں پھر وہ بادلوں کے گرجنے کی کڑک، اور پھر کسی وقت اس میں چمک، ایک دم جب بجلی چمکتی ہے ایسا ہوتا ہے نا، مگر بجلی ایک سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے تو ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، مگر پھر اندھیرا ہی اندھیرا، پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہ اللہ نے نا مثال دی، اور چمک، اور حالت ان کی یہ ایسی حالت میں یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اب وہ کڑک، جب وہ بادل گرجے تو اب اس وقت، اچھا جب بادل گرجتے ہیں تو بندہ ڈر جاتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ خوف پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور خوف پیدا ہونے سے بندہ ڈر جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اب ان کی حالت کیا ہے کہ وہ کڑک، جب بادل گرجتے ہیں ایک دم، تو وہ کڑک سن کر تو جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتی ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے خوف سے کہ کہیں ہم مر ہی نہ جائیں، موت کے، اللہ پاک فرما رہا ہے موت کے خوف سے کہ کہیں مر ہی نہ جائیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ یہ جو کڑک ہے اور یہ اوپر سے اندھیرا ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، آپ بندہ کسی جنگل میں پھنس گیا ہے، کسی کھلے میدان میں پھنس گیا ہے جہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے اوپر سے، اور کڑک اور چمک،
چمک، تو کبھی اندھیرا تو کبھی 1 سیکنڈ کے لیے روشنی، پھر ایک دم اندھیرا، پھر اسی اندھیرے میں. اب بجلی 5 کلومیٹر دور بھی چمکے تو بندہ یہاں ڈر جاتا ہے اور خوفزدہ ہو جاتا ہے بجلی سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئی ہے. اللہ کافروں کو گھیرے ہوئی ہے. ذکر کن کا ہے؟ منافقوں کا. اب ان کو کافر کیوں کہا؟ پچھلی چند آیتوں سے تو منافقوں کا ہی ذکر، منافق منافق منافق. اب کافر، اس لیے کہ اصل میں حقیقت میں تو وہ کافر ہی تھے، منافقوں کا تو بھیس بدل کے بیٹھے ہوئے تھے. یقاد البرق یخطف ابصارہم، لگتا ہے کہ جو بارش ہو رہی ہے، کڑک کی آواز، گرجنے کی اور چمک اور پھر اندھیرا، لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے گی، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اچھا، اب اس اندھیرے کے اندر، بارش کے اندر، کڑک کے اندر جب چمک پیدا ہوتی ہے، ایک دم روشنی ہوتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے. جب وہ روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع کرتی ہیں. چلو، روشنی ہوئی ہو، ادھر سے چلو، ادھر سے چلو. مگر روشنی رہتی ہے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں روشنی ختم، وہ چلتی ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کھڑے رہ جاتی ہیں. اب کیا کریں؟ نظر تو کچھ آ ہی نہیں رہا تو چل کیسے سکتی ہیں؟ اور اوپر سے کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے اور بارش بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے. اب کیا کریں؟ تو روشنی ہوتی ہے تو چلتی ہیں، جیسی اندھیرا ہوتا ہے تو پھر رک جاتی ہیں، رکے کے رکے رہ جاتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا، اگر اللہ چاہتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی تفسیر کا بیان ہوگا کل انشاءاللہ. یہ تو تھا اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری اسی آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ سے روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دونوں آیتوں کا شان نزول کیا ہے. یہ دونوں آیتیں نازل کیسی ہوئیں؟ مدینہ منورہ کے 2 منافق تھے، مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. بھیس جو بدلا ہوا تھا. ایک دن انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کر مشرکین کے پاس چلتی ہیں. کہاں چلتی ہیں؟ مشرکین کے پاس. اب مشرکین تو زیادہ ادھر تھے مکہ مکرمہ میں، جدھر بھی وہ مشرکین کی طرف بھاگے. تو اب راستے میں بارش آ گئی، زبردست بارش، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھاگے تھے مشرکین کہ اب ان مشرکوں کے پاس چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے کیا. وہ جو دو منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، ویسے میں تو کہتا ہوں کیا بات ہے، سبحان اللہ، بھلے وہ منافق بھی تھے مگر جب دیکھیں وہ منافقوں نے بھی حضور کا ساتھ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ قرآن میں اس کا بھی ذکر فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. اب وہ جب بھاگے تو راستے میں کیا ہوا؟ بارش آ گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اب وہ بارش ایسی تھی کہ اس میں شور تھا، جب بڑی زبردست تیز ہوا جس کو آپ تھنڈر رمبل کہتی ہیں اور تھنڈر سٹارم کہتی ہیں، یا بجلی کڑکنے چمکنے، آندھی طوفان بارش اندھیرا چمک کڑک، سمجھ رہی ہیں؟ وہ کیفیت تھی. اب ایسی بارش آ گئی، اوپر سے اندھیرا، اب کڑک بجلی چمک رہی تھی. اچھا اب ہوتا کیا کہ جب بجلی زور سے کڑکتی تو وہ موت کے ڈر سے کہیں ماری نہ جائیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے وہ کڑک کی وجہ سے، اور جب بجلی چمکتی تو وہ فوراً چلنے لگتے اور جب اندھیرا ہو جاتا پھر کھڑی ہو جاتی. اچھا وہ آپس میں کہنے لگے، دونوں نا آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ کاش صبح ہو جائے، ایسا طوفان بر، کاش صبح ہو جائے. یعنی صبح ہو جائے کہ کیا ہو گیا؟ چاندن ہو جائے گا، تو چاندن میں چلنا شروع کر دیں گے. صبح ہو جائے تو اگر صبح ہو جائے تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اچھا اب جب صبح ہوئی تو وہ دونوں منافق آپ کے پاس آئے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. یا شاید اس محبت کی وجہ سے بھی، یہ میری محبت کہتی ہے، اس محبت کی بھی وجہ سے بھی شاید کہ وہ اس نیت سے آئے تھے کہ اب ہم آج رات بچ جائیں خیریت سے تو صبح ہو جائے تو ہم واپس بجائے ادھر دوڑنے کے ہم واپس اسی بارگاہ میں جائیں گے جہاں سے ہم دوڑیں گے، اور ہم سچے دل سے خلوص دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. یہ انہوں نے نیت کر لی. تو وہ پھر خیر وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے خلوص دل سے اسلام لے آئے اور انہوں نے نیکی کے ساتھ اسلام کی احکامات پر عمل کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے منافقوں کی جو مثال ہے ان دو منافقوں کے ساتھ دی جو مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور بھاگے تھے. ان کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا جن سے. دوسری بات ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جب منافق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کی، ایک دوسری ڈائریکشن ہے کہ منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو وہ کیونکہ تھے تو منافق، تو وہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام اور وحی نازل ہوئی ہو اور ان کی کوئی بات پکڑی گئی ہو اور ان کو اس بات کے پکڑے جانے کے اوپر قتل کرنے کا حکم نہ دے دیا جائے. اس ڈر اور خوف سے بھی ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. تو جس طرح بارش میں گھرے ہوئے ان دو منافقوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں. اچھا پھر ہوا یہ کہ جب فتوحات شروع ہو گئیں، ایک فتح کے بعد دوسری فتح تیسری فتح، پھر فتوحات کا ویسے دروازہ کھل گیا، مال غنیمت اور دولت کی انبار آنے شروع ہو گئے.
صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا اب وہ تھے تو منافق، بھلے بھیس صحابہ کا بدل کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو مال غنیمت میں حصہ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ وہ وہاں نکاح کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اولاد بھی ہوئی. اب جب ان کو یہ کیا کہہ لیں فیسلٹیز یا ایکسٹرا بونس ان کو حاصل ہونا شروع ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے. یہ سارے منافقوں کی بات ہو رہی ہے. وہ تو دو منافق تھے جو خلوص دل سے ایمان لے آئے تھے. تو یہ وہ بات تھی، یعنی جب اس چمک کے اندر روشنی ہوتی تو اس کو دیکھ کر تھوڑا سا چلتے. یعنی وہ جب فتوحات دیکھیں اور برکتیں دیکھیں، آپ کا دین سچا ہے، بس اب ہم اسی دین پہ رہیں گے. لیکن جب کوئی تکلیف آتی اور مصیبت آتی، جنگ میں جانا پڑتا، تھوڑی سی اور کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی، تو پھر دوڑ جاتے. پھر اندر سے وہی ان کی حالت کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ پھر یعنی وہ روشنی کے بعد جیسی اللہ نے ایک مثال دی کہ اندھیرا ہو جاتا، تو وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے، وہ تو پھر وہیں کے وہیں تھے. اچھا ایک اس کی تیسری انٹرپریٹیشن بھی ہے انہیں دو آیات کی. اچھا وہ کیا ہے؟ مثلا کہ بارش سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے. بارش، اسلام. اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصیبتیں اور مشکلات بھی ہو سکتی ہیں جن کو اسلام نے اس وقت چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بارش سے مراد اسلام اور مصیبتوں اور وہ جو کڑک ہے اور وہ بجلی ہے اور وہ جو اندھیرا ہے، وہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جن کو اس وقت اسلام کو چاروں طرف سے جنہوں نے گھیر رکھا تھا. اب بجلی، اس کے اندر بجلی کے ساتھ چمک کا پیدا ہونا، اس سے مراد وہ فتوحات تھیں جو اللہ نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اوپر کھولنی تھیں. فتوحات جو سی ایسے سخت حالات کے اندر. تو جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، بارش مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے نا، جان ڈال دیتی ہے، اسی طرح اسلام جو ہے یہ مردہ دلوں کو نئی زندگی بخشتا ہے. ایسا ہے نا. تو وہ اللہ نے ایک مثال بارش سے دی ہے کہ جیسے بارش زمین میں جان ڈال دیتی ہے، ایسے ہی اسلام جو ہے یہ مردہ دلوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. جیسے بارش برستے وقت گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی ہیں، تاریکی پھیل جاتی ہے. پھر بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلتا ہے، دل ڈرتا ہے. اسی طرح اسلام کا جو مینہ ہے یہ جب برس رہا تھا، جب بارش برستی ہے تو کڑک اور وہ جو شور اور گرجنے کی جو آواز ہے اس سے دل دہلتا ہے جب وہ بارش کے دوران. اسی طرح جب اسلام کا مینہ برسنے لگا چاروں طرف، تو اب جو دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، منافقت تھی، دشمن تھے، ان کی جو تکلیفیں، مصیبتیں، ان کی پھر وہ جو سازشیں تھیں، اس کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. تو یہ وہ کیفیت ہے جو بارش کے دوران وہ شور، وہ کڑک اور وہ گرج جو ان سی ہے، تو فضا عجیب سی ہو گئی اور مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے چاروں طرف. اب
जो तो सच्चे दिल से ईमान ला चुके थे, वो ना अंधेरों से उन्हें वहशत थी और ना बादल की गरज और कड़क से वो डरते थे। वो जैसी मर्जी मुसीबतें आ गईं, जितने मर्जी मुनाफिक उनके अंदर दाखिल हो गए, वो अपनी जगह डटे रहे। उनके कदम अपनी जगह से हिले नहीं, अपनी जगह डटे रहे। जैसे पहले खड़े थे वैसे ही साथ खड़े रहे। लेकिन वो लोग जिनकी हालत खराब थी, जो इस्लाम पर पक्के नहीं थे, जो इस्लाम की वो जो हयात बख्श वो जो बारिश थी, वो जो छींटे थे, उनसे सैराब होना चाहते थे, लेकिन वो कड़क, वो चमक, वो गरज, यानी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, उनको देखकर उनका दिल जरा डूब जाया करता था, दिल घबरा जाता था। तो वो क्या करते थे कि इस्लाम के छोड़ने में अपनी सलामती समझते थे, इस्लाम को छोड़ने में। तो उनकी उस कैफियत को बताया। लेकिन फिर होता क्या था कि जब उनको माले गनीमत मिलता था, शादियां करते थे, औलाद होती थी, नेमतें मिलती थी, तो फिर वो इस्लाम के ऊपर कायम रहने का सोचते थे। तो इस कैफियत को भी अल्लाह ताला ने इन 2 आयात के अंदर बयान किया कि मुनाफिकों की ये कैफियत है और ये उनके अंदर की हालत है कि कभी जम जाती हैं और कभी डगमगा जाती हैं, कभी छोड़ के भाग जाती हैं। जब रोशनी होती है तो चलते हैं, अंधेरा फिर हो जाता है तो वहीं के वहीं खड़े रह जाती हैं। नेमतें मिलती हैं तो इस्लाम के साथ जुड़े रहते हैं, और जैसे कोई मुसीबत या तकलीफ आती है तो फिर इस्लाम को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी 2 लोग ऐसे हैं जो पक्के थे। एक वो जो हर सूरत में साथ खड़े थे, वो जो मर्जी तकलीफ आए, जो मर्जी परेशानी आए, जो मर्जी मुसीबत आए, जो मर्जी उनके रिश्तेदार उनको ताने दें, उनको मारें। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मार मार के उनके जिस्म मुबारक को ऐसा कर दिया कि वो पहचाने ही नहीं जाते थे कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। मगर वो फिर भी, उनको जब कहा गया कि छोड़ दो नबी, वो फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही चंद दिन के बाद होश में आए तो जो सबसे पहला लफ्ज जुबान से निकला कि मुझे ये बताओ कि मेरा महबूब कैसा है। उन्होंने कहा खाना खा लो, पानी का, इनका नहीं, एक घूंट पानी का भी नहीं पीऊंगा, पहले मुझे उनका बता दो वो हैं कैसे। मगर दूसरे वो लोग हैं जो दरमियान में थे, तीसरे वो लोग हैं जो मुनाफिक थे, और चौथे तो वो थे जो थे ही काफिर, जो अलल ऐलान कहते थे कि हमने इस्लाम कबूल नहीं किया। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।